اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محبوب فوڈ سینٹر نے۔ ہر سال کی طرح اس محرم الحرام بھی اپنے نیاز اور تبرکات کے آرڈرز محبوب فوڈ سینٹر کو دیں۔ 20 سال سے زائد کراچی کا مشہور اور واحد برانڈ جس نے اپنی کوالٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ محبوب فوڈ سینٹر، سولجر بازار نمبر 2، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام حسین راہ نجات کے ہمراہ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کربلا پہنچے ہی نہیں، آپ نے کربلا کو دیکھا ہی نہیں، لیکن جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے عزادار فرش عزاداری بچھاتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ وہی برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسا کہ شہدائے کربلا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا ایلچی بنا کر کوفے کی جانب بھیجا۔ سفیر، ایلچی وہی ہوا کرتا ہے جس کے اوپر اعتماد ہوا کرتا ہے۔ سفیر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ جس حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس حکومت کی زبان کو بولتا ہے۔ لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے، تو حضرت مسلم بن عقیل پیغام حسینیت کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ 12,000 خطوط کوفیوں نے لکھ کر بھیجے تھے، اور جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا ارادہ کیا، کوفے کا قصد کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں۔ اور جب کوفہ پہنچے تو تقریباً 4,000 افراد نے بیعت کی، اور جب بیعت لوگ کر چکے کیونکہ ان کے اندر بڑا جوش و خروش پایا جا رہا تھا، لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل نے مولا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بھیجا، کہا کہ مولا جلد از جلد کوفے تشریف لائیے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، اور ایک مجمع جم غفیر حضرت مسلم کے سامنے موجود تھا، اور اس مجمع کے اندر بڑا جوش و جذبہ پایا جاتا تھا۔ اچھا، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مجمع موجود ہوتا ہے تو وہاں پر صرف حسینیت زندہ باد کے نعرے نہیں لگتے، بلکہ ساتھ ساتھ یزیدیت مرد آباد کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ تو اس وقت اس مجمع نے دیکھا کہ عراق کی جانب سے جو راستہ آ رہا تھا، اس راستے پر ایک گھڑ سوار آ رہا ہے جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اچھا، عرب کی سفر میں چہرے پر نقاب کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے افراد جو کہ گرد و غبار سے بچنے کے لیے، دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے چہرے پر نقاب کر لیا کرتے تھے۔ مجمع یہ سمجھا کہ شاید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، لیکن جب قریب آ کر اس گھڑ سوار نے چہرے سے نقاب کو پلٹا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو ابن زیاد تھا، یعنی یزید کا قائم کردہ گورنر تھا۔ اور ابن زیاد جو کہ پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آ رہا تھا کہ اس کو کوفے میں پہنچ کر یہ اقدامات کرنے ہیں، اور کوفے میں پہنچ کر بڑے بڑے سرکردہ افراد جو کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکل سکتے ہیں ان کو قید کرنا تھا، ان کو کوفے سے دربدر کرنا تھا۔ وہ بڑی تیاری کے ساتھ آیا، مگر یہاں تو اس کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اس لیے کہ اس کو مسجد کوفہ میں تمام تر سب کچھ نظر آ گیا کہ کون حمایت میں ہے، کون مخالفت میں ہے، کون موافقت میں ہے۔ اور ابن زیاد نے کوفے میں آتے ہی اعلان کیا کہ جو بھی مسلم کی مدد کرے گا اسے فوراً تہہ تیغ کر دیا جائے گا، اس کے گھر بار کو گرا دیا جائے گا، اور اس کے بچوں کو کوفے سے دربدر کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ جس کی بنا پر آہستہ آہستہ لوگ اپنے گھروں کو پلٹنے لگے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم نے جب نماز کی ابتدا کی تھی تو پیچھے کثیر تعداد نمازیوں کی موجود تھی، اور جب نماز کو اختتام کیا، سلام پھیر کر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت مسلم کوفے میں یکا و تنہا تھے۔ پروردگار عالم آپ کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے،
آج بھی جب آپ مسجد کوفہ جاتے ہیں تو مسجد کوفہ کا جو مرکزی دروازہ ہے باب ثعبان، اس دروازے پر کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ پر جو محلہ ہے جہاں پر محلہ بنی کندہ کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہی وہ محلہ بنی کندہ ہے کہ جہاں پر حضرت مسلم بن عقیل پناہ کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم ایک چبوترے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ گھر ایک زن مومنہ توبہ کا تھا۔ وہ اپنے گھر سے کچھ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے باہر نکلی۔ اب جو باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان جو کہ اس کے گھر کے چبوترے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ضعیف عورت نے کہا کہ بیٹا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، اس لیے کہ زمانہ پرآشوب ہے، زمانہ خطرناک ہے۔ اب وہ توبہ واپس پلٹ گئی۔ اب جو دوسری مرتبہ آئی تو دیکھا کہ حضرت مسلم وہیں پر موجود ہیں۔ توبہ نے تھوڑی درستگی سے کہا کہ بیٹا میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ۔ اور جب تیسری مرتبہ توبہ گھر سے باہر نکلی اور حضرت مسلم کو ابھی بھی دیکھا تو کہا کہ تم ابھی تک نہیں گئے اپنے گھر، جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے گھر واپس پلٹ جانا۔ تو ایک مرتبہ حضرت مسلم نے کہا کہ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے، اور اس کے بعد اس کے گھر کے باہر سے اٹھنے لگے۔ اب خاندان بنو ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ اٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ یا ابو الحسن ادرکنی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بھی اپنے خانوادے کی روایت کے عین مطابق کہا کہ یا ابو الحسن ادرکنی۔ ایک مرتبہ تو وہی جملہ سن کے گھبرا گئی، کہا کہ اے شخص کیا تم میرے آقا و مولا علی کو جانتے ہو؟ حضرت مسلم نے کہا کہ جیسے میں تمہارے مولا علی کو جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ کہا کہ اچھا جب تم مولا علی کو جانتے ہوگے تو یقیناً میرے مولا حسین کو بھی جانتے ہوگے۔ مسلم نے سر کو جھکا کر کہا کہ جیسے میں تیرے مولا حسین کو جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جان سکتا۔ جب یہ بات بھی ہو گئی تو توبہ نے کہا کہ اگر تم حسین کو بھی جانتے ہو تو تم حسین کے سفیر مسلم کو بھی جانتے ہوگے۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم بن عقیل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ انا مسلم بن عقیل، میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ بس توبہ قدموں پہ گر پڑی، حضرت مسلم سے کہتی ہے یا سیدی یا مولائی تفضل ولدی، اور اس کے بعد ان کو زبردستی اپنے گھر میں لے کر گئی اور کچھ ان کے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل نے نماز تہجد کی تیاری کی۔ اچھا اس کا بیٹا جو کہ دشمن اہل بیت تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک حجرے میں بار بار جا رہی ہے اور آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آخر کیا سبب ہے کہ جو میری ماں اس حجرے میں جا رہی ہے اور آ رہی ہے۔ اب اس نے جو جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک جوان رانا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور عبادت الہی میں مصروف ہے۔ اس نے اپنی ماں توبہ کو قسم دے کر پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اس گھر میں؟ تو توبہ نے کہا کہ یہ مسلم بن عقیل ہیں اور یہ اس گھر میں پناہ کے لیے آئے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ توبہ کے بیٹے نے مخبری کر دی اور ابن زیاد کی فوجیں آئیں جنہوں نے حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا۔ حضرت مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کر گئے۔ تو اس دربار کا طریقہ یہی ہوگا کہ جو بھی آتا ہوگا وہ یا امیر کہہ کر سلام کرتا ہوگا۔ کسی نے حضرت مسلم کو کہا کہ اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ حضرت مسلم نے جواب دیا، کہا کہ میرا امیر تو فقط حسین کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ امام علی مقام نے اسی دن یہ فیصلہ فرما دیا ہوگا کہ اے مسلم اب جب ہمارے ماننے والے فرش عزائے حسین پر آئیں گے تو ہمیں غریب حسین کہہ کر پکاریں گے اور تمہیں امیر مسلم کہہ کر پکاریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی ایک عظیم تاریخ اور ایک عظیم شہادت ہے۔ کوفے کے دارالعمارہ پر حضرت مسلم کو شہید کیا گیا۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح سے حسینیت کا ساتھ دے سکیں اور حسینیت کے ساتھ رہ سکیں۔ ہر سال کی طرح اس محرم الحرام بھی اپنے نیاز اور تبرکات کے آرڈرز محبوب فوڈ سینٹر کو دیں۔ 20 سال سے زائد کراچی کا مشہور اور واحد برانڈ جس نے اپنی کوالٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔
महबूब फूड सेंटर, सोल्जर बाजार नंबर 2, कराची। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है महबूब फूड सेंटर ने।